جی بسم اللہ شاہ صاحب بتائیں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی اب آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ یہ آج ہم احد پہاڑ پر حاضر ہیں، یہاں یہ میدان احد ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری عوام الناس جو ہے وہ یہاں پر زیارت قبور کے لیے اور حضور کی سنت کو اپنانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر 70 شہداء جو احد پہاڑ پر شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، ان کے مزارات ہیں، جس میں حضرت میرے حمزہ اور غالباً حضرت عبداللہ، اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ دونوں ایک ہی جگہ مدفن ہیں، اور باقی 68 بندے جو ہیں 68 صحابہ کرام وہ ایک جگہ مدفون ہیں۔ اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مساتھی وہ اکٹھی جگہ، چونکہ اس وقت اتنی زیادہ تعداد ہو گئی تھی کہ الگ الگ دفنانا وہ مشکل تھا، تو پھر اس لیے ایک ہی جگہ ان کو جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ اور یہ جو آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ حضرت میرے حمزہ کے نام سے متصل ہے، اور وہ جو آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں پر کہا یہ جاتا ہے، اس سے متصل بات یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور اگر ہم آپ کو دکھائیں تو اگر آپ کیمرہ کیپچر کر سکے تو یہ اس طرف آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے جب دندان مبارک شہید ہو گئے تو سرکار دو عالم احد پہاڑ کی وہ چوٹی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے وہاں جا کر تشریف فرما ہوئے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا زوم کریں گے تو اور کلوز ہو جائے گا، وہاں پر احد پہاڑ نے پھر اپنی گود کو کھولا اور سرکار کو اپنی آغوش میں لیا۔ حالانکہ یہ جگہ اونچی تھی کافی، لیکن جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو وہ نیچے اس نے اپنی آغوش میں لے لیا سرکار دو عالم کو۔ اور چونکہ احد سرکار سے بڑی محبت کرتا ہے اور سرکار احد سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ احد پہاڑ واحد پہاڑ ہے جو جنت میں بھی جائے گا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کر جائے گا۔ اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں پر حضور علیہ السلام ہر شب برات یعنی شعبان کی جو نصف رات ہے 15 شعبان المعظم یہاں پر تشریف لاتے تھے، اور یہاں پر آ کر سرکار دو عالم زار اختار روتے بھی، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی تشریف لاتے، اور نبی جس کے مزار پر حاضر ہو جائیں، نبی جس کے مزار پر آ جائیں پھر اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اور حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، ان کے جسم کے 17 ٹکڑے ہوئے تھے، وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کا کلیجہ مبارک چبایا گیا، بالکل بات برحق ہے، سچ ہے، لیکن ان پر کسی قسم کا تبرہ نہ کیا جائے، کہ کیونکہ حضرت ہندہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب اسلام قبول کر لیا سرکار نے جب معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان پر بات کسیں نہ کسیں، تو اس لیے کسی قسم کا ان پر جو ہے وہ اس طرح کی بات نہ کسی جائے۔ اور انہی کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سرکار دو عالم کی ازواج میں سے ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی ہیں، آپ اسی گھر سے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ان کے آپس میں معاملات تھے یہ تو اسلام سے پہلے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا۔ اور اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنی ہی جنگیں ہیں جو کفر کے ساتھ مل کے اسلام کے ساتھ لڑی، لیکن پھر جب اسلام قبول کیا تو پھر اسلام کی طرف سے کفر کی ساتھ لڑائی کی، تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس جگہ کے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ٹائم میں اگر میں آپ کو ایکسپلین کر سکا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیں شاہ صاحب، جزاک اللہ۔